آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ کھا لی جائے، رفتہ رفتہ یہی زنداں میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے، مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، ایسے چہرے سے کبھی فال نکالی جائے، وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ کھا لی جائے، بے نوا شہر کا سایہ ہے میرے دل پہ فراز، کس طرح سے میری آشفتہ خیالی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح، بہت آزردہ دل ہے، بہت غم سے بھرا ہوا ہے، بہت رنجیدہ، بہت اداس، بہت ناسودہ دل ہے، بالکل ایسا لگتا ہے اس دل کو کسی نے اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، تو دل گرفتہ ہی صحیح، چلو ایسے ہی بجھے ہوئے دل کے ساتھ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، محفل بہرحال آراستہ کی جائے، دل بجھے ہوئے ہیں، بالکل رنجیدہ دل ہے، پھر بھی کیا کرنا ہے، بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ کھا لی جائے، یاد جانا وہ جو ہمارا محبوب ہے اس کی یاد منانے کے لیے کوئی جو ہر شام میں اس کی یاد مناتا ہوں وہ شام کوئی خالی نہ جائے کہ آج یہ دل بڑا اداس ہے چلو آج بزم نہیں سجاتے ہیں، نہیں، یہ رسم جو ہے وہ چلتے رہنی چاہیے، اور یاد جانا سے کوئی شام نہ کھا لی جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شام آئے اور بغیر یاد جانا اپنی محبوب کو یاد کیے بغیر اور اپنے محبوبہ کو یاد کیے بغیر وہ شام گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل کا چاہے جو بھی عالم ہو، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ کھا لی جائے، رفتہ رفتہ یہی زنداں میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے، آہستہ آہستہ یہ جو شہر کی بنیاد جو ڈالی جائے، یہ جب آباد ہوگا نا، دھیرے دھیرے یہی شہر جو ہے وہ قید خانے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بندہ یہیں ہو کے رہ جاتا ہے، کہیں نہیں جا پاتا، ایسا جیسے کہ قید ہو کے رہ گیا ہو تو یہ زندہ ہو جاتا، قید خانہ بن جاتا ہے یہ، تو اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے، چونکہ اس کا انجام یہی ہے کہ اس شہر کو زندہ میں تبدیل ہو جانا ہے، رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے، مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، مصحف رخ کتاب، خاص کر کے اتری ہوئی کتاب، تو یہ جو چہرہ جو کتابی چہرہ ہے میرے محبوب کا یا کسی کا بھی، تو یہ جو کتابی چہرہ، کتاب جیسا جو چہرہ ہے، یا پھر بیاض حافظ شیرازی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی کے، تو یا تو وہ ان کی کتاب ہے، حافظ کی کتاب ہے، یا کسی کا چہرے کی کتاب ہے، تو مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، بھئی اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، ایسا تابناک چہرہ، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ حافظ کا بیاض ہے، یہ حافظ کی کتاب ہے، یہ مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، ایسے چہرے سے کبھی فال نکالی جائے، اتنا مقدس چہرہ ہے یہ، اتنا مبارک چہرہ ہے یہ کہ اب اس سے فال نکالی جا سکتی ہے، فال سمجھتے ہیں نا، وہ آنکھیں بند کر کے دل میں کوئی نیت کر کے آپ وہ انگلی چلتی ہے اور جس حرف پہ انگلی ٹک جائے اس حرف کے معنی تلاش کیے جاتے ہیں کہ فال نکالنا، کوئی ایسی بات جاننا، غائبانہ بات جس کی آپ کو خبر نہ ہو، فال نکالنا، تو مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، ایسے چہرے سے کبھی فال نکالی جائے، وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ کھا لی جائے، بڑی مروت سے ملا، بڑی محبت سے وہ مجھے ملا ہے، تو میں تو بھائی اپنی گردن جھکا دوں اس کی مروت کے آگے، کہ اگر وہ میرا دشمن بھی ہے اور مروت سے مجھے ملا ہے تو میں اپنی گردن ہمارے عقیدت کو میں جھکا دیتا ہوں، اور اس کا ایک حاصل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ وار کرنا چاہے تو اس کا کوئی وار خالی نہ جائے، اگر میرا سر جھکا ہوگا تو وار بالکل سیدھا لگے گا، تو وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے، بے نوا شہر کا سایہ ہے میرے دل پہ فراز، بے نوا، بے آواز شہر خاموشہ، قبرستان، بے نوا شہر کا سایہ ہے میرے دل پہ فراز، ایسا لگتا ہے جیسے کسی قبرستان کا سایہ پڑ گیا ہو میرے دل پر، کس طرح سے میری آشفتہ خیالی جائے، اگر یہ عالم ہے تو میرا پاگل پن اور یہ جو بہکے سے خیالات آتے ہیں ہمارے ذہن میں، یہ بھلا کہاں سے جائے گا، کیسے نکالی جائے، کس طرح سے میری آشفتہ خیالی جائے، یہ میرا پاگل پن والا، پاگلوں والا خیال بھلا کس طرح میرے ذہن سے جائے، اگر میرے دل پر سایہ ہے بے نوا شہر کا، بے نوا شہر کا سایہ ہے میرے دل پہ فراز، کس طرح سے میری آشفتہ خیالی جائے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے، اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔